تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے، بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے، عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے، محبت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اتنی گرل فرینڈ ہیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں، اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے۔ آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا آ رہے ہیں؟ شادی ہوئی تو پتہ چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں، اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی، اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئے۔ عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا، پرسوں کی۔ گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے۔ ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا درجنوں عورتیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں۔ اب شادی کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یار ایک بیوی یہ کیا ہے، یہ درجنوں لڑکیاں، درجنوں لڑکیاں۔ پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو، بچہ بالغ ہو برائیوں میں پڑنے سے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو، اتنا نیک شریف نکلے گا، دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے، ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا، تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی، میاں بیوی بچہ، وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے اس کی، کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے۔ جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف۔ میرے جو بزرگ ہیں، میرے مشائخ ہیں، 13 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں، ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ میرے جو بزرگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، 14 سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ایسے پاکیزہ زندگی۔ تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اللہ نے وہ لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو، انہوں نے کہا ہمیں عورتوں سے نکاح میں رغبت نہیں ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے الفاظ سنیں، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، میں اس قوم میں اکیلا ہوں، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، میں تم سے لڑتا، کاش میری قوم میرا ساتھ دیتی، میں لڑائی کرتا، میں لڑتا، جہاد کرتا، تمہارے خلاف تلوار چلاتا، کوئی قبیلہ ہوتا نا تو میں لڑتا اس کے خلاف۔ وَيَزِيقُ، تو میں ضاق بہم صدرن، اللہ کہتا ہے لوط علیہ السلام کا سینہ ایسے گھٹ رہا تھا تنگی سے، اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی یہ کنڈیشن دیکھی نا کہ اب تو یہ غم سے مر نہ جائیں کہیں، اتنا سینے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے ان کے، تو پھر فرشتوں نے بتایا یا لوط، کیسی عجیب آیت ہے، یا لوط، اے لوط، لن یصلوا الیک، عربی میں ایک لفظ ہے لا یصلونا، تیری طرف نہیں پہنچیں گے، اور ایک ہے لن یصلوا الیک، ہرگز یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتے، ادھر آ ہی نہیں سکتے یہ۔ انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم رب کے فرشتے ہیں، اور اتنے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس بستی کو یوں کر کے اٹھائیں گے اور الٹا کر کے زمین پہ دے ماریں گے، اتنی طاقت اللہ نے ہمارے بازوؤں میں رکھی ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قوم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ قوم کہتی تھی ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے خوبصورت لڑکوں کو تلاش کرنے، آج تو گھر میں انتظام ہو گیا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لڈو ہے جس میں زہر رکھ کے کھلایا جا رہا ہے تمہیں۔ تو یہ جو گناہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا، یہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل رہے ہیں، نوجوان لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار اب تو کتنا آسان ہو گیا، ایک فون پہ لڑکی گھر آ جاتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں زنا اتنا آسان ہے بھائی، انٹرنیٹ پہ جاؤ بکنگ کرو، لڑکیاں خود گھر پہ آ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی زنا کے اڈے کھل گئے، اب تو وہاں چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، آئس کریم پارلر کے نام پہ جگہ جگہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، پارک بنے ہوئے ہیں، اب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لائف کو انجوائے کرو۔ یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔
اللہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس لیے نہیں کہ تم زانی بن کے اس کی نافرمانی کرو. اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کرے گا, پکڑا گیا نا, اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, اور شادی شدہ اگر پکڑا جائے تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے زمین میں گاڑ کے ہلاک کر دو اس کو مار مار کے. تو اتنی بڑی نفرت کی چیز اللہ ایسے کہے کہ چلو لائف کو انجوائے کرو. یہ عذاب کی تیاری ہو رہی ہے جو اس میں لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فرات کا پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا, اس میں سے اتنا سونا نکلے گا. آپ نے فرمایا جس نے بھی اس سونے کو ہاتھ لگایا جمع کیا اس پر عذاب آئے گا اللہ کا. یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوگی جو نبی نے پہلے سے بتا دی. اب بیوقوف ہوں گے نا وہ جو وہاں سے حدیث سننے کے بعد بھی سونا اکٹھا کر رہے ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے جو بولیں گے نبی یہ رہنے دو, یہ نہیں لو. تو یہ وہی ہے جب جالوت اور طالوت کا مقابلہ ہوا نا, تو طالوت کے لشکر کو وقت کے نبی نے کیا کہا کہ جس نے نہر کا پانی پیا نا پیاس میں اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, وہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور جس نے نہر کا پانی دیکھا اور پیاس لگ رہی پھر بھی نہیں پیا اس کو اللہ استقامت عطا کریں گے. تو اب مجاہدین جا رہے ہیں, درمیان میں دریا آیا, پیاس لگ رہی ہے, پانی ہے. وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھو کوئی مٹکا آ جاتا, گلاس آ جاتا تو آسان تھا بچنا, پورا دریا اللہ نے چلا دیا, بھیا پی کے دکھاؤ. فشربوا منہ, اللہ فرماتے اکثریت نے پیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. اکثریت کو اللہ نے تباہ کر دیا, اور ان تھوڑوں سے لوگوں کو اللہ نے جالوت پہ فتح عطا فرمائی, بادشاہ بنا دیا, حاکم بنا دیا, اور اسی میں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا. اسی میں داؤد بھی تھے ان تھوڑے سے لوگوں میں, اور ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور اللہ فرماتے ہیں جب قتل کیا اللہ نے داؤد کو خلافت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی, اور اتنی بڑی خلافت داؤد علیہ السلام کی لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. پھر ان کے بیٹے سلیمان دیے ان کو جو ان سے بھی بڑے بادشاہ بنے. تھوڑا سا مجاہدہ کر لو بھائی, وہ پانی سے منع کر رہے ہیں نہیں پیو, اللہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ جگہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے, نظر نیچی کر کے گزر جایا کرو, نہیں کرو تو جو بچے گا اللہ اس کو نوازے گا, جو جائے گا ایک تھوڑی دیر کے لیے منہ کالا کرے گا اللہ اس کے دل کا سکون چھین لے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہے تو رک جاؤ نا بھائی, کیوں جا کے منہ کالا کرے انسان, وہاں پہ کیا مل جائے گا تھوڑی دیر کی لذت میں. یہی اللہ کی دعوت ہے, اور مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ. تو جب لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے, اور اللہ نے لوط علیہ السلام سے یہ بھی کہا, فرشتوں نے, اب تو فرشتے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں نا, کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور صبح صادق کے وقت آپ یہاں سے پہلے نکل جائیں, ہم ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے, آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والے نکل جائیں. اور پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ میں چلے گی, بھاگے گی آپ کے ساتھ. ہوگا کیا, اس قوم کو انبیاء کو بتایا, نبی کو اور ایمان والوں کو بتایا فرشتوں نے کہ جب آپ جائیں گے نا آگے عذاب آ جائے گا قوم کے اوپر, صبح صادق ہوتے ہی عذاب آئے گا. رات یہ یہاں اسٹے کیا ہوا, انہوں نے گول دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں, جیسے ہی صبح صادق کی پہلی روشنی پھوٹے گی, جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جس وقت, تو اس قوم پر عذاب آئے گا, تو پیچھے مڑ کے کسی نے اس عذاب کو نہیں دیکھنا. اللہ کے وعدے پہ کیا کرنا ہے, یقین کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو آ رہا ہے, اور بتا دیا الا امرأتک, آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی, وہ تو دیکھے گی نا, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط. پیغمبروں کی باتوں کو تحقیق کرنا کہ یہ صحیح بھی کہا ہے یہ غلط کہا ہے, کہہ دیا مان لو, وہ دیکھے گی. انہو مصیبہا ما اصابہم, اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آیا ہے, یہ بھی ہلاک ہوگی اس میں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ وہ کہنے لگے صبح تو بہت دور ہے, اتنے ٹینشن میں تھے کہ یار یہ صبح سے پہلے کچھ نہ ہو جائے. فرشتوں نے تسلی دی, الیس الصبح بقریب, فرمائے کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے, صبح تو بہت قریب ہے, آنے والی ہے صبح صادق, تھوڑا سا صبر کر لیں. جہاں اتنے سال صبر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام جیسے نرم دل پیغمبر بھی کیا چاہ رہے تھے, قوم کسی طرح تباہ ہو جائے. یہ بڑے بے شرم ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, جب لوط علیہ السلام کی قسم پرسی تھی نا, اور وہ قوم پھر بھی لوط علیہ السلام پہ ترس نہیں کھا رہی, تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے قسم اٹھائی, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد ہمیں تیری عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں مدہوش تھے, انہیں کسی کی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی, شہوت ان کے دماغوں پہ چڑھ چکی تھی, اور لذت اور شہوت کا تصور ان نے ان کو اندھا کر دیا تھا.
भूल गए थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम। अल्लाह फरमाते हैं फजअल्ना आलियहा साफिलहा, कैसे अजीब अल्फाज हैं। फरमाया हमने कुछ भी नहीं किया। जअल्ना आलियहा, आली कहते हैं ऊपर का हिस्सा, साफिल कहते हैं नीचे कर देना। जअल्ना बना दिया हमने, आलियहा जमीन के ऊपर के हिस्से को, साफिलहा नीचे। ऐसे जमीन क्या कर दी, पूरी उलट दी, जलजला आया तबाह कर दी। एक रिवायत में आता है, मुझे उसकी सनद की तहकीक नहीं है, कि इतना ऊपर जमीन को उठाया गया है कि आसमान के फरिश्तों ने उनके जानवरों की चीखों पुकार सुनी है और वहां से उठा के जमीन को उल्टा दे के मारा है। और फिर वह अमतरना अलैहिम हिजारा, और हमने फिर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई है। अब उलमा कहते हैं कि जब कौम पे जलजला आ गया तो पत्थर बरसने की क्या जरूरत है, उनके नामो निशान को खत्म करने के लिए। और बाज उलमा कहते हैं पत्थर पहले बरसे थे और जलजला बाद में आया था, दोनों कौल हैं। और पत्थर के बारे में कुरान कहता है कि उन पे वो निशान ज़दा पत्थर थे, आम पत्थर नहीं थे, निशान ज़दा, कि कौन सा किस खन्नास के सर पे लगेगा जाके। हर पत्थर पे जो है ना वो अल्लाह की तरफ से अलामत थी कि ये वाला पत्थर उसके सर पे, ये वाला पत्थर उसके सर पे लगेगा। तबाह कर दिया अल्लाह ने। और अल्लाह ने फिर कहा वइन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, सहाबा को कहा कि तुम लोग जब लंबे लंबे सफरों पे जाते हो तो तुम लोग लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियों के करीब से गुजरते हो। देख लो उनके खंडरात को, आज भी मौजूद हैं वो बस्तियां, आज भी उनके निशानात मौजूद। तो इसलिए भाई लड़कों से बदकारी बहुत गंदा अमल है।